तुम मेरी जिंदगी में सिर्फ डैड की वजह से हो। अपना फिगर देखो। मंसूर अली इसके भरे भरे जिस्म को देखते हकारत से बोला, ऐसे लगता है किसी मर्द के साथ 2-3 साल रह चुकी हो। वो इसे रोता छोड़कर परदेश चला गया और पलट कर ना देखा। 5 साल बाद वो पाकिस्तान लौटा तो जीन्स और टॉप पहने एक लड़की इसके ऑफिस में दाखिल हुई। पहली बार इसका दिल इतनी शिद्दत से किसी के लिए धड़का था। मिस्टर मंसूर अली, इन पेपर्स पर साइन करो। तुम्हारी वजह से पिछले 5 साल से मेरी जिंदगी लटकी हुई है। वो तलाकनामा इसके सामने रखते हुए बोली, वेलकम बैक वाइफी। वो इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करते इसकी धड़कनों पर झुका था कि जैनब ने जोरदार तमाचा इसके मुंह पर मारा। शट अप, मैं लानत भेजती हूँ तुम जैसे खुद गर्ज। वाओ, दैट्स ग्रेट। लेजेंड शेर दिलावर खान अपने बेटे को शानदार तालीम दिलवाने के बाद अब गांव के भैंसनुमा भतीजी के साथ बांधना चाहते हैं ताकि इनका बेटा बैरून मुल्क की हवाओं में बिगड़ ना जाए। वाओ, दैट्स ग्रेट। बड़े तंजिया अंदाज में तालियां बजाते हुए वो गोल गोल घूम रहा था, जबकि चेहरे पर सख्त तासुरात सजाए शेर दिलावर खान अपनी पुश्त पर हाथ बांधे इससे देख रहे थे और नुदरत बेगम चेहरे पर नखोल सजाए अपने बेटे को देख रही थी। जुबान संभाल कर बात करो मंसूर अली खान, तुम्हारी जुबान से तुम्हारी शानदार तालीम टपक रही है। शेर दिलावर भी इसके बाप थे, ऐसे से खुद पर हावी होने दे सकते थे। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखें डैड, और मुझ पर ये जुल्म ना करें। मैं इस लड़की से निकाह नहीं करूंगा। अपने हाथों को जोड़कर अपना माथा जरा सा इन पर टिकाते हुए वो पीछे हटा और इन्होंने मुबहम सा मुस्कुराकर अपने खूबरू बेटे को देखा। ठीक है मंसूर खान, तुम्हें अगर जैनब से निकाह नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी, और इसके बाद मैं जो करूंगा वो मेरी मर्जी। अपनी शॉल को दुरुस्त करते हुए वो कंधे उठाकर बेफिक्र बैठे थे और एक नजर बाप पर डालने के बाद इन्होंने पलटकर मां को देखा था। डैड को यकीन दिला दें कि मैं इन्हीं का बेटा हूं। अगर ये भूल गए हैं तो या इन्हें कोई शक है। बात को अधूरा छोड़कर वो दांत पीस कर बैठ गया और नुदरत बेगम अपने शौहर को देखकर पहलू बदल कर रह गई और ऐसे ही बात किया करता था, खुली बात, बगैर किसी लिहाज के। और इस वक्त वो गांव की हवेली से होकर आया था। जैनब को देखने के बाद इसका चीखो पुकार करना बनता था। जैनब जैसी भारी भरकम जिसामत वाली लड़की कभी भी इसकी डील नहीं हो सकती। वो सारी जिंदगी हुस्न से मुतारिफ रहा। जिंदगी के 26 साल इसने ऐसे तो नहीं गुजार दिए। इसकी रातें अय्याशियों में डूबी हुई थीं। इसके दिन हसीनाओं के बाजों में गुजरे और आज इसका बाप ऐसे जिद लगाए बैठा था कि वो अपने ताए की बेटी से निकाह करके इसे अपने शरीक हयात मान ले, जो कि नामुमकिन था। ज़ैनब में कोई कमी नहीं है, बाकिरदार है, बाहया है, और आखिर चाहिए क्या तुम्हें? इस बार इनकी आवाज पहले से सख्त हुई, लहजे की सर्द महरी बेटे के जैसे थी। आपको नहीं लगता कि जब वो मेरे साथ मेरे पहलू में चलेगी तो लोग हंसेंगे मुझ पर? आर यू सीरियस डैड? मैं 65 किलो की बोरी उठाकर चलता हुआ अच्छा लगूंगा? वो जो कुछ कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ तजलील के जुमरे में आता था, और इसकी सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए शेर दिलावर खान ने अपना अटल फैसला सुनाया और उठकर जाने लगे। शादी तो तुम्हें हर सूरत ज़ैनब से ही करनी पड़ेगी, वरना मेरी जायदाद से तुम आग हो जाओगे। जिंदगी के 26 सालों में आज तक इसने बाप के किसी जिद को नहीं माना। इन्होंने पढ़ाई के लिए जोर दिया तो भी इसने अपनी मर्जी की। बैरून मुल्क जाने की बात की तो भी वो अटक गया, और आज शादी के मामले में वो इसकी किसी जिद को मानने वाले नहीं थे। खान साहब, बात तो सुन ले अपने बेटे की। वो लड़की तो मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आई। नुदरत बेगम ने दखल अंदाजी करने की कोशिश की और शेर दिल इन्हें देखते हुए धारे, खबरदार, ये सब कुछ तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। अगर तुम्हारा बेटा मेरी भतीजी से निकाह नहीं करेगा तो तुम भी मुझे इस घर में नजर नहीं आओगी। नुदरत बेगम, वो कोई सर फिरे सरदार नहीं थे जो अपनी बीवी से इस तरह बात कर रहे थे।
आज इन्हें मजबूर होकर नुसरत बेगम का सामना करना पड़ा। वो ऐसी औरत थी जिन्होंने इससे खानदान भर से काट कर रख दिया, इसके बेटे को अय्याशियां सिखा दी। इसकी तरबियत ऐसी थी कि वो सिर्फ एक बदलिहाज नौजवान बनकर रह गया था, ना कि एक फर्माबरदार बेटा। वो जानता था कि इसका बाप अटक गया, अब पीछे कदम हटाना इससे कभी भी मंजूर नहीं होगा। इसलिए कमरे में आने के बाद कमरे की हर चीज को जमीन बोस करते हुए इसने अपने बालों को मुट्ठी में जाकर लिया। अगर तुम मेरी बीवी बनने के ख्वाब देख रही हो तो जरूर मेरे हाथों से मारे जाओगी। अपने जहन में इस सुर्ख सफेद रंगत की मुलायम सी लड़की को लाकर वो फनकारा। इस वक्त वो गुस्से से बेहाल था। 2 साल कबल इसकी माँ का इंतकाल हो गया और माँ के अचानक चले जाने के बाद वो ऐसे ट्रॉमा का शिकार हो गया कि इससे 100 तरह के हेल्थ इश्यूज से गुजरना पड़ा। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चंद ऐसी चीजें थी जिन्होंने इसे एक ऐसी लड़की बना दिया जो हर चीज से खौफजदा होती और जो ओवर थिंकिंग करती। और रफ्ता रफ्ता ये चीजें इसकी सेहत पर इतना असरअंदाज हुई कि 2 सालों में शदीद कोशिश के बावजूद वो अपना वजन नहीं रोक पाई। वजन कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं था, बस भरा भरा वजूद था, बड़ी बड़ी धड़कनों से लबरेज, गोलमटोल चेहरा जो इसे हसीन और क्यूट बना रहा था। लेकिन आजकल के दौर में लड़कियों का जो मयार सेट हो गया, इस मयार पर पूरा नहीं उतरती थी। अगर मैं हफ्ते भर की कोशिशों के बाद वो अपना 2 किलो वजन कम करती तो आने वाले 10 दिनों में 100 तरह के मसाइल से गुजरना पड़ता। सो अपने बाबा के कहने पर इसने सिर्फ दवा शुरू की और बाकी की कोशिशों को तर्क कर दिया। वो अजीज खान की इकलौती बेटी थी जिसे वो नाजों से पाले। 24 साल इसकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन एक बार भी इसके माँ बाप ने इसके साथ सख्त कलामी नहीं की, रोक टोक नहीं की। हालांकि इसने तालीम भी हासिल की, लेकिन इसके बावजूद ना इसने अपनी हुदूद को पार किया और ना इसकी वजह से कभी इसके बाप को शर्मिंदा होना पड़ा। आज से 1 साल कबल जमान ने इससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जमान ने इसके मामू का बेटा था, निहायत शरीफ और सुलझा हुआ लड़का, लेकिन वो कुछ तजब्जुब का शिकार ठहरी रही। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, अगर तुम कहो तो मैं अपने बाबा को रिश्ते के लिए भेजूं तुम्हारे बाबा के पास। जर्द होती रंगत के साथ इसने सर उठाकर जमान को देखा। वो बड़ी गहरी नजरों से इसका जायजा ले रहा था। जमान और वो तकरीबन हम उम्र ही थे। नहीं, मैं शादी अपने बाबा की मर्जी से ही करूंगी। जमान, तुम अभी ठहर जाओ, हम अच्छे दोस्त हैं और अगर खुदा को मंजूर हुआ तो देखा जाएगा। अभी वो अपने बाबा के पास रहकर इनको संभालना चाहती थी, इनको सहारा देना चाहती थी, ये जाने बगैर कि अपने हाथ से एक शानदार मर्द गंवाने के बाद वो किस अजियत का शिकार होने जा रही है। आज जब इसके ताया अपने बेटे को लेकर हवेली पहुंचे तब इसे अजीब लगा। आज से पहले चचा खुद आते थे, कभी चची या इनका बेटा नहीं आया। और फिर इसके बाप की आंखों की चमक इससे और ही कहानी सुना रही थी। फिरोजी रंग की लॉन्ग शर्ट के साथ टाइट कैपरी पहने वो दिलकश लग रही थी। बड़े से दुपट्टे को सीने पर सजाकर इसने बालों की ढीली ढाली चोटियां बनाकर कंधे पर डाल रखी थी। मुलाजमा के साथ जब वो लंच में दाखिल हुई तो सलाम करते हुए अपने चचा की जानिब बढ़ी। वो बड़ी मोहब्बत से इससे मिले, जबकि ये साइड पर बैठा हुआ इनका बेटा बड़ी बारीक बीनी से इसका जायजा ले रहा था। भरे भरे नशेबो फराज, ऊंचा लंबा कद, सुर्खो सफेद रंगत, मुलायम से नकूश और आबशारों की मानंद कमर पर गिरते हुए बाल जिनसे निकलती हुई लटें इसे दिलकश बना रही थी। बगैर किसी मेकअप के भी वो इतनी हसीन लग रही थी कि इसे देखा जा सकता। मतवातर जब वो मुस्कुराती तो चमकती हुई आंखों के रुखसारों पर पड़ने वाले गड़े गहरे हो जाते। इस बात से इनकार मुमकिन नहीं था कि वो खूबसूरत है। बिलाशुबा वो बेतहाशा खूबसूरत थी। बहुत मुलायम सा लहजा, बहुत उम्दगी से बात करती। कुछ देर इन लोगों के पास बैठी रही और फिर उठकर कमरे में चली आई। कमरे में वो बेताबी से चक्कर काटती रही और इन लोगों के चले जाने के बाद सीधा बाबा के पास आ गई। इसने हैरत से बाबा को देखा और बाबा जैसे इसकी बात को समझते हुए हल्का सा मुस्कुराया और फिर इसके सर पर हाथ रखा।
اپنے بابا پر یقین کر کے تو دیکھو، مجھے یقین ہے تمہارے چچا کی تربیت کے زیر اثر وہ شاندار مرد ثابت ہوگا۔ وہ چپ چاپ واپس چلی گئی۔ دل خدشات کا مرکز بنا ہوا تھا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خدشے حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے آنے کے لیے بےتاب کھڑے ہیں۔ مجبوراً اسے نکاح کے لیے رضامند ہونا پڑا۔ اگر اس کے باپ کی یہی مرضی تھی اور انہوں نے طے کر لیا تھا کہ انکار کی صورت وہ اسے جائیداد سے آگ کر دیں گے، تو صرف ایک لڑکی کی خاطر وہ اپنے حق سے محروم نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ وعدہ وہ اپنے باپ سے لینا نہیں بھولا کہ شادی کے بعد اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جو معاملات ہوں گے اس میں کوئی تیسرا دخل اندازی نہیں کرے گا۔ یہاں وہ بڑی چال چل گیا اور اس کے چال بازی کے متعلق خود شیر دلاور خان کو بھی علم نہ ہو سکا۔ ندرت بیگم اور دلاور صاحب نے خود جا کر نکاح کی تاریخ مقرر کی۔ اس معاملے میں وہ زیادہ دیر نہیں کر سکتے تھے اور عزیز صاحب اپنے بھائی کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اس پر یقین کر کے خاموش ہو گئے۔ اگر وہ خوش اسلوبی سے شہر میں اپنا بزنس چلا رہا تھا تو عزیز صاحب بھی کوئی گرے پرے نہیں تھے۔ اپنی آبائی زمینوں پر ایک عرصے سے وہ کاشتکاری کر رہے تھے۔ سارے معاملات ان کی ذمہ داری سے سر انجام پاتے اور اس علاقے میں حویلی کے سربراہ کی حیثیت بھی انہیں ہی حاصل تھی۔ اس روز اس کے ہاتھوں پر منصور خان کے نام کی سزا دی گئی اور وہ کافی دلکشی سے مسکرا رہے تھے۔ ہر لڑکی کی طرح خوابوں سے جگمگاتی ہوئی آنکھیں جو بہت حسین منظر پیش کر رہے تھیں، زرد رنگ کی انارکلی میں پھولوں سے بنی ہوئی جولری کے ساتھ جس وقت باہر آئی نہ جانے کتنی آنکھیں ٹھہر کر دیکھتی رہ گئیں۔ حسن کا معیار کبھی بھی جسمانی ساخت پر نہیں ہوتا، ایسے دیکھنے والے کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ وہ شخص بھی کافی دیر سے دیکھتا رہا اور پھر جیسے کسی سحر سے باہر نکلا۔ کم سے کم وہ یہ تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی اس کے لیے ٹھہر جانے کا باعث ہے، ہرگز نہیں۔ وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی رسم شروع کر گئی اور وہ رخ موڑے بیٹھا رہ گیا۔ جانے انجانے میں وہ اس کی جانب سے منتظر رہی تھی، کسی سرگوشی کی، کسی ہلکی پھلکی بے باکی کی، لیکن اس کی جانب سے مکمل خاموشی اس کے دل میں خدشوں کو جگا رہی تھی۔ سر جھٹک کر سب کچھ خدا کے سپرد کرتے ہوئے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی اور اگلا دن ہنگاموں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا دل بے چین تھا، سب کچھ چھوڑ کر وہ یہاں سے چلی جا رہی تھی، اپنے بابا کو اکیلا چھوڑ کر۔ بھاری عروسی لباس میں ہیوی میک اپ کے ساتھ اس کا وجود جگمگا رہا تھا۔ وہ کافی دیر خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ آج وہ کسی کے نام سے تیار ہوئی تھی، کوئی اس کے قریب آ کر اس سے چھیڑ خانی کرنے والا تھا، اور بے تحاشا لبوں کو دبا کر مسکراتے ہوئے وہ ذرا سی سرخ ہوئی۔ ماشاء اللہ، چشمے بد دور۔ دروازے میں کھڑا ہوا شخص پشت پر ہاتھ باندھے دلکشی سے بولا، جبکہ وہ پلٹی۔ زمانے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس روز کے بعد اس شخص سے محبت کا اظہار نہیں کیا سو وہ بھی بھول بھال گئی۔ اسے لگا یہ زمان کی طرف سے وقتی کشش تھی جسے اب فراموش کر چکا ہے۔ اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھی۔ دیکھو کزن، میرے بابا کی ذمہ داری اب تم پر ہے اور میرے بابا کا بہت سارا خیال رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اسے ذمہ داریاں سونپ رہی تھی اور وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اور تمہاری ذمہ داری اب منصور علی خان پر ہے۔ اس سے مسکراتے ہوئے نہ جانے کس دل سے کہا تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کچھ بھی نہیں سمجھ پائی۔ لبوں کو دبا کر اس نے مسکراہٹ کو چھپایا اور ہلکے ہاتھوں سے زمان کے بازوں پر چپت لگائی۔ شریر، لڑکیوں کی طرح باتیں کرنا بند کرو۔ کزن، تم سلجھے ہوئے آدمی ہو، اچھے لگتے ہو یار سنجیدہ موڈ میں۔ اور کوئی زمان خان سے پوچھتا کہ اس کے اندر اس وقت کون سے سنجیدہ موڈ پہرے بچھا کر بیٹھے ہیں۔ یہ دنیا کا بنایا ہوا رواج ہے اور وہ وجود جو کسی کے لیے مرکز نگاہ نہیں ہوتا، وہ کسی کی زندگی ہوتا ہے۔ اس نے آج تک اپنی محبت کو ترک نہیں کیا تھا۔ وہ اس لڑکی پر جان مارتا تھا، لیکن اس کی محبت ایسی نہیں تھی کہ اگر وہ کسی اور کی ہو جاتی تو وہ خالی ہاتھ ملتا رہ جاتا۔ محبت محبت ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں بنائی گئی جو اس سے جیت سمجھ کرتے ہیں۔ محبت کے بدلے میں ہمیں کچھ فراہم کیا جانے نہ، بالکل نہیں۔ محبت اگر دل میں سما گئی ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔
بس مسکراتا ہوا محبوب میں بات ختم۔ منصور خان کے نام کا گھونگھٹ اوڑھ کر وہ شاندار طریقے سے اسٹیج تک آئی۔ مقابل نے تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا، اس کا گھونگھٹ اتارتے ہوئے۔ وہ دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا، دل دھڑکا تھا۔ ایسے نہیں کہ اس کے اندر خیالات نہیں پھوٹے، ضرور پھوٹے، لیکن سر جھٹک کر انہیں نظر انداز کرتے وہ رخ پھیر گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ان کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس نے خیال میں ان ساری آسائشوں پہ بھی دستخط کر دیے جو اب اس کے باپ کی طرف سے اسے فراہم کی جاتی۔ وہ اپنی من مرضی کا مالک تھا، لاکھوں دعاؤں سے اس حویلی سے رخصت ہو کر منصور کی بیوی بن کر جا رہے تھے۔ ایک نئے سفر پر اس کا دل دھڑکانے کا سبب بن رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ نیا سفر اس کی زندگی کے لیے کتنا ہنگامہ خیز ہوگا۔ کچھ رسموں کے بعد وہ اس کی شاندار سے کمرے میں پہنچا دی گئی۔ کمرے کو ایک حسین سجاوٹ سے نوازا گیا اور یہ سب کچھ اس کے استقبال کے لیے تو تھا۔ اپنے دل کو سنبھالے ہوئے، اپنی سانسوں کو روکے ہوئے اس آنے والے کا انتظار کر رہی تھی جو اب اس کا مالک بن چکا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، گھڑی اپنے ہند سے عبور کرتی چلی گئی، لیکن وہ نہیں آیا۔ بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی تو کمر کے پیچھے تکیے رکھتے ہوئے وہ ذرا سی سیدھی ہوئی۔ معلوم نہیں کب اس کی آنکھ لگی، لیکن انتظار ابھی تک اس کے چہرے پر رقم تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، دروازے کو اس انداز میں کھولا گیا کہ وہ بے اختیار چونک کر اٹھی اور سنبھلتی ہوئی سب سے پہلے نگاہ گھڑی کی جانب گئی جو 12 کے ہندسے پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ شخص یوں کمرے میں داخل ہو رہا تھا جیسے اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ مضبوط قدم اٹھاتا، ایک شاندار سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھا، مردانہ وجاہت کا شاہکار، لیکن حسین اور انسان ہونے میں بھی رات دن کا فرق ہے۔ اپنی چمکتی ہوئی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھے وہ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا تھا، جبکہ لرزتی پلکوں کو سنبھالے وہ اپنی آنکھوں کے نشیلے پن کو چھپائے بیٹھی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا جائز حق میں، موجود حسین بیوی جو اس کے منتظر تھی، اکیلا پن، دھڑکتے ہوئے دل اور بکھری ہوئی سانسیں۔ اس نے آگے بڑھ کر 2 انگلیوں کے سہارے سے اس کے چہرے کو اپنی جانب موڑا، ذرا سا ہنسا اور پھر گردن موڑ کر ہنستا چلا گیا، جبکہ وہ بے یقین اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ آئیے میرے ساتھ ذرا نیچے اتریے۔ محترمہ اسے نیچے سہارا دے کر اتارتے ہوئے وہ مزید حیرت کا شکار کر رہا تھا۔ وہ نہ جانے اسے اس پہر کہاں لے کر جا رہا تھا، جبکہ اپنے وجود کے ساتھ ساتھ اپنے بھاری لہنگا سنبھالتے وہ نیچے اتری تو بغیر کسی سہارے کے گرتے گرتے بچی۔ ایک بار پھر وہ ہنس پڑا، جبکہ نہ جانے کیوں اس کی عجیب سی ہنسی پر مقابل کے چہرے کی رنگت اڑی جا رہی تھی۔ اسے سہارا دے کر وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کے پہلو میں وہ کھڑا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو آئینے میں دیکھ رہے تھے۔ اب مجھے دیکھو اور خود کو صرف صورت کا خوبصورت ہونا تو مطلب نہیں رکھتا نا۔ اسے اپنے قریب اس کے کان پر جھکے وہ سرگوشی کر رہا تھا اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتی ہوئی لڑکی زندگی میں پہلی بار خود سے شرمندہ ہوئی۔ آج سے پہلے تو اسے کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ اس کا وزن بڑھ گیا ہے۔ وہ 47 کلو کی دھان پان سی لڑکیوں کا معیار عبور کر کے ایک بھرپور جوان عورت کا روپ دھار چکی ہے۔ مقابل کی انگلیاں اس کی گردن سے ہوتے ہوئے اس کی کمر پر سرکتی چلی گئیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود پر سانپ لوٹ رہے ہیں، اور اسی سختی سے اس کی کمر کو تھام کر وہ اپنی جانب موڑ گیا۔ وہ اس کے سینے سے لپیٹ کے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر وہ اپنے خوف کو چھپائے کھڑی تھی۔ آج رات ہر لڑکی کے لیے بہت حسین ہوتی ہے، اور ویسے ہی ہر مرد کے لیے۔ آج کی رات تو ہر لڑکی کو اپنے شوہر کے خوابوں کی گڑیا کی طرح خود کو سنوارنا پڑتا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ تم بھی ایسے ہی کرو گی جیسے تمہارا شوہر چاہے گا۔ بات کرتے ہوئے وہ جھک کر اس کی گردن پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھ گیا، جبکہ اندر تک کام گئی۔ وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کیا ارادہ رکھتا ہے، تاہم اس کے لہجے سے اتنا معلوم ہو رہا تھا کہ اس شادی میں منصور علی خان کی رضامندی شامل نہیں۔ اسے چھوڑتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا، وارڈروب سے ایک پیکٹ نکال کر اس کی جانب اچھالا۔ ہٹا دو، یہ بناؤ سنگار اور جاؤ ذرا یہ لباس پہن کر آؤ، دیکھوں تو کتنا جچتا ہے تم پر۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے وہ سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کہ وہ کوئی تماشا ہو، اور خود تماش بھی۔ بے تحاشا سرخ رنگت کے ساتھ اس نے جھکتے ہوئے لباس اٹھا لیا۔
जो आधा पैकेट निगल चुका था, एक तंग सी नाइटी जो शायद किसी नाजुक से वजूद के लिए बनाए गए थे। इस शख्स के सामने ही पहन कर आने का तसव्वुर भी वबाले जान था। वो किस तरह इसे तमस्खुर उड़ाती हुई नजरों से देखता, कैसे अपने लहजे से इसके वजूद को छलनी छलनी कर देता, जो इस वक्त भी सिगरेट सुलगाकर इसे ही देख रहा था। इसकी धार पर वो 2 कदम पीछे हटी और फौरन अंदर चली गई। आंखों से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। वो डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से सांस नहीं ले पा रही थी। इसका दिल धड़कता जा रहा था और हाथ कांपते जा रहे थे। वो वहीं फर्श पर बैठती चली गई। क्या ये कोई इम्तिहान था जिससे गुजर कर इसे हर सूरत खुद को साबित करना था, या ये कोई आजमाइश थी जो लम्हों में से लिपट कर इसे बेचैन कर देती और फिर खुद ब खुद इसे छोड़कर चली जाती। लेकिन जो भी था, इसने अपने वजूद को इस भारी ज्वेलरी और भारी लिबास से आजाद करवाया और वो लिबास पहनना शुरू कर दिया। इसका जिस्म इतना भी फैला हुआ नहीं था कि वो इस लिबास में फिट ना आती। एहताम इस शख्स की एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरने वालों में से नहीं थी। अपने दुधिया वजूद पर इसने वो ब्लैक कलर का जगमगाता हुआ ड्रेस पहना जो इन्होंने बामुश्किल इसकी रान तक लंबा था। कंधे पर अटैच डोरियां थी जो इसकी धड़कनों को नुमाया कर रही थी। गहरा गला और बैकलेस, इसके ऊपर पहना जाने वाला गाउन जिसे डोरियों से बांधकर वजूद को ढांप लिया जाता। खुद को देखकर वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। काफी देर वो यूं ही खड़ी रही, अपने बालों को समेट कर, फिर दरवाजा खोलकर मरे मरे कदमों से बाहर निकल आई। खुदा ने शौहर को औरत का मुहाफिज बनाया, और जब मुहाफिज ही तमाशबीन हो जाए तो सिगरेट की कश लगाता वो उठा और इसके करीब चलाया। कमरे में फैला हुआ धुआं बता रहा था कि इस वक्त तक वो सिर्फ एक सिगरेट नहीं बल्कि 1 से 3 सिगरेट सुलगा चुका है। बड़ी नजाकत से इसे अपने करीब खींचते हुए वो इसके वजूद को देखता चला गया और फिर इसके हाथ मुकाबिल के पेट पर बंधी हुई डोरियों से जा उलझे वो काम करे गए। बेख्तियार इसके हाथ पर अपना हाथ रखे वो सर उठाकर इससे देखने लगी और मंसूर ने अपना हाथ वापस खींच लिया। तुम कभी भी मेरे लिए वो औरत नहीं बन सकती जिसे देखकर मेरा दिल ठहर जाए। ये देखो, वो अपने दोनों हाथों को जरा सा खोलकर इसे दिखा रहा था, जिसकी कमर को थामे वो इतनी सिमट कर मुझ पर निछावर हो जाए। ऐसे लग रहा था जैसे हवेली की बुनियादों में से एक एक ईंट निकालकर इसके सर पर मारी जा रही हो। अपनी आंखों में झिलमिलाते हुए आंसुओं को रोके वो सर झुकाकर खड़ी थी। हाथ वाजे कांप रहे थे। जिस रोज बातमाद तरीके से मेरे सामने इस तरह का कोई बेबाक लिबास पहनकर आ जाओगे, इस रोज तुम्हें तस्लीम कर लिया जाएगा कि तुम मंसूर अली खान की बीवी हो। जाओ और जाकर सोफे पर सो जाओ। इसके वजूद को जल्जलों की जद में छोड़कर वो पीछे कदम हटाकर खुद फ्रेश होने चला गया, जबकि वो कितनी देर वहीं खड़ी रही। दिल सुलग रहा था, आंसू टूटकर आंखों से गिर रहे थे। क्या हुस्न और इंसानियत का मयार यही है कि किसी को इसकी पतली कमर पर रखा जाए? क्या खुदा ने औरत को शोपीस बनाया जिसकी उभरी हुई धड़कनें मर्द को मतवज्जो कर पाए, जिसके सांवले रंगत मर्द को मुंह फेरने पर मजबूर कर दे, जिसके छोटे बाल इसके लिए सिर्फ एक तंजिया मिसाल बनकर रह जाएं? अगर इसका कद लंबा है तो इसे घोड़े से मुशाबत दी जाए। अगर इसका कद छोटा है तो इसे तरह तरह के नामों से पुकारा जाए, वो लोगों में यूं ही मशहूर हो जाए। अगर खुदा ने इसे सुर्ख जगमगाती हुई रंगत से नवाजा तो इसे तस्लील का दर्जा दिया जाए। माँ बाप एक बेटी को पैदा करते हैं, इसकी तरबियत करते हैं, इससे आला तालीम दिलवाते हैं। अगर 24-25 सालों के बाद वो किसी दरिंदे के हवाले करते हैं तो वो इसे खुद से दूर झटक दे। क्या वो दिल नहीं कांपते जिन्हें इतना बेदर्द बनाया जाता है? अगली सुबह वो इसके बेदार होने से पहले वो कमरे से जा चुका था और इसे शुक्र अदा किया। शुक्र है कम से कम इसे बेदार होते इसकी नजरों का सामना नहीं करना पड़ा। फ्रेश होने के बाद वो नीचे चली आई और नीचे भी मौजूद नहीं था। मुलाजमा ने इसके लिए खाना लगा दिया। वो जानती थी कि अभी कुछ देर तक इसके बाबा मुलाकात के लिए आते होंगे और वो अपने बाबा को मुतमईन किए बगैर नहीं जाने दे सकती। हल्का फुल्का नाश्ता करके वो लाउंज में चली आई जहां नुदरत बेगम बैठी मैगजीन देख रही थी। वो सलाम करते इनके करीब बैठ गई, जबकि इन्होंने गर्दन मोड़कर ऐसे देखा। मैगजीन को साइड पर रखे वो बड़ी गहरी नजरों से इसका जायजा ले रही थी और न जाने क्यों वो खुद को संभालती रह गई।
वैसे तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हें अपना वजन कम कर लेना चाहिए? इन्होंने इसी बात का तस्करा छेड़ा था जिस बात को वो सुनना नहीं चाहती थी, और अपनी उंगलियों को चटखाती वो सर उठाकर इन्हें देखती रही। नहीं, आज से पहले तो कभी नहीं लगा चची जान, इसने नरम से लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, और नुदरत बेगम कुछ हैरान हुई। चलो, कम से कम तुम्हें ख्याल तो आया। अपनी खुराक को कम करो बच्चे, ऐसा करो कि मुलाजमीन के बजाय घर की सारी जिम्मेदारियां तुम उठाओ। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि ऐसी लड़कियां हमारी सोसाइटी में किस नजर से देखी जाती हैं। अपने हालात को तर्क करती वो सर हाँ हिलाती रह गई। खुदा जाने इसका इत्तेमाद कहाँ चला गया था, खुदा जाने इसकी हाजिर दिमागी कहाँ गायब हो गई थी। इस रोज के बाद इसने अपना खाना पीना इतना मामूली कर दिया कि वो जब खाना खाने लगती तब इसे यूं लगता कि इर्द गिर्द से वो काटदार नजरों की जद में है। वो चलने वाले हलक से उतार कर उठ जाती। इन 2 रातों में वो शख्स रात के न जाने किस पहराता और सुबह कब कमरे से निकल जाता वो नहीं जानती थी। बस वो मुकम्मल नजरअंदाज किए हुए था। घर भर की जिम्मेदारियां उठा लेने के बाद बगैर कुछ खाए पिए वो सारा सारा दिन बताती, और अंदर से वो इतनी कमजोर होती जा रही थी कि इसका सर चकराने लगता। उठती तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। आज रोज नुदरत बेगम की नसीहतें, खुद के मामले में शकूक व शुबहात का शिकार होकर वो किस अजियत में जा रही थी, खुदा जानता था ये इसका दिल। इस रात से नुदरत बेगम के कहने पर वो इसके लिए तैयार हुई। सिर्फ इस शख्स की खातिर इस रात इसने गोल्डन कलर की साड़ी का इंतखाब किया। आज इसके वजूद पर जच रही थी इसका पेट किस कदर निकला हुआ था कि साड़ी में मायूब लगता। अपने बालों में कर्ल डाले, स्मोकी आईलाइनर और शानदार मेकअप के साथ वो बहुत दिलफरेब लग रही थी। खुद को आईने में देखकर उंगलियां चटखाती रह गई। एक एक अंग से इसने खुद को देखा था, न जाने क्यों वो खुद को परफेक्ट नजर आती। इसकी आंखों में मसला था या फिर देखने वालों की आंखों में मसला था, वो समझ नहीं पाई। 12 तक इसका इंतजार करती रही। बाहर मौसम गड़बड़ हो रहा था, कुछ ही देर में बारिश होने वाली थी, और अपनी कमर में बेताबी से चक्कर काटती वो मंसूर का इंतजार कर रही थी। चाहे वो इसे नजरअंदाज करता, लेकिन जब इससे इसका रिश्ता मंसूर से हुआ था, इसका दिल में एक खास मुकाम पैदा कर चुका था। हर मशरकी लड़की की तरह वो इसे अपना शौहर समझकर खुद पर हाकिम समझती थी। इसके छोटे मोटे कामों को अपने हाथों से करना, देर तक इसके चेहरे को देखते रहना, इसके ख्याल पर गड़बड़ा कर सुर्ख हो जाना, शायद वो इसके दिल की किसी मसनद पर विराजमान था। अचानक कमरे का दरवाजा खोला। वो पुश्त फेर कर देखती रही। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से अंदर दाखिल हुआ। शायद वो कुछ भी कराया था, और इनकी निकाह के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि वो नशे की हालत में इसके सामने खड़ा था। इसकी सुर्ख होती आंखों को देखकर वो जरा सी चौंकी और फिर आगे बढ़कर इसे सहारा दे दिया। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। गर्दन मोड़कर इसका चेहरा देखते वो अपने कदमों को लड़खड़ाने से रोक रहा था, जबकि इसे सहारा देकर बिस्तर पर लाते हुए वो बुरी तरह पजल हो रही थी। इसकी नजरों से कंफ्यूज। तुम मेरी बीवी हो? वो नशे में था। जी, मैं आपकी बीवी हूँ। चलिए बिस्तर तक अगर आप जाएंगे मंसूर। इसे सहारा देते हुए वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन मंसूर वहीं पर टिका खड़ा रहा, इसकी कमर से हाथ डालकर इसे बेबस करते हुए अपने करीब खींचकर, मेरी बीवी मंसूर अली खान की बीवी, अपने सीने पर उंगली रखते हुए बेयकीन कर रहा था। इतनी खूबसूरत। 2 कदम दूर होते इसे सर से पांव तक देखकर वो कह गया, और पहली बार इससे यूं लग रहा था वो अपनी अना के खोल से निकलकर सच बोल रहा है। इसकी आंखें झूठ नहीं बोल रही थीं। वो किसी नशे के ज़ेर असर नहीं कह रहा था, बल्कि अपनी जिद और जुनून को पसेपुश डालकर इसकी तारीफ कर रहा था। मेरा दिल चाहता है तुम्हें सारी दुनिया को दिखाऊं। इसने सारी को लंबा करते हुए अपनी उंगली चारों तरफ घुमाई। इसके सामने खड़ी लब काटती रह गई, लेकिन फिर और इस बार मासूम से बच्चे की तरह लब निकाल कर वो आंखों को घुमाता इससे बहुत मासूम लगा। फिर सवाली नजरों से इसे देखते हुए इसने जेरे लब दोहराया, फिर सोचता हूँ कोई तुम्हें छीन कर चला जाएगा। वो आगे बढ़ते हुए इसे पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। मंसूर। दीवार के साथ लगते हुए इसने घुटी घुटी आवाज में इसे पुकारा और झुकते हुए इसकी गर्दन पर लब रख गया। जी जाने मंसूर। इस वक्त इसके सामने वो शानदार अक्कड़ और मगरूरी रखने वाला मंसूर था ही नहीं।
وہ تو کوئی چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا جو اس سے لے جانے کی خواہش رکھتا تھا، جبکہ اس لڑکی کا دل متواتر دھڑکتا رہا۔ وہ مشکل آنکھوں کو کھولتے وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بستر پر جا گرا اور پھر اسے اپنی جانب بلاتے ہوئے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ اپنی لمبی سی زلفوں کے ساتھ وہ اس کے اوپر صاف فگن تھی۔ وہ اس کے زلفوں کو سنوارتا جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ دو دل ایک دوسرے کے سینے میں دھڑک رہے تھے۔ اس نے تھک ہار کر اس شخص کے چوڑے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ کچھ دیر کے بعد کمرے میں منصور علی خان کی بھاری سانسیں گونجنے لگی اور اس کی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے وہ بھی چپ چاپ آنکھیں بند کر کے۔ اس کی زندگی کی پہلی رات تھی جب اس کے بہت قریب ہو کر وہ گہری نیند سو گئی۔ خلاف عادت اس روز وہ اس شخص کے بیدار ہونے سے پہلے اٹھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر آئی تو منصور بازوں یوں ہی آنکھوں پر رہ کے پڑا تھا۔ ایسے شک گزرا کہ وہ سو نہیں رہا تھا۔ آہستگی سے اس کے قریب چلے آئی۔ رات اس شخص کی باتوں کی خماری ابھی تک اس کے سر پر چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ذرا سا جھک کر اس کے ہاتھ کو چھوا اور منصور نے اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھیں گھما کر اس سے دیکھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی فریش ہو جائیں، نیچے چلیں۔ اس کے یوں کہنے پر وہ اچھا خاصا بدمزہ ہوا۔ تم چلی جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ وہ ہر بار اسی طرح بات کیا کرتا اور بات کرتے ہوئے نہ جانے کیوں چہرہ پھیر لیتا اور 2 قدم دور ہوتے ہوئے وہ چپ چاپ اپنا دوپٹہ سنبھالتی چلی گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس نے بتایا تھا کہ آج اس کے کچھ فرینڈز گھر میں آنے والے ہیں، شاید اس کی شادی کے سلسلے میں، پھر اس کی بیوی سے ملاقات کرنے آ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پائی، تاہم چپ چاپ گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ معمول کے مطابق ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے نکل گیا اور تقریباً عصر کے قریب اس کی واپسی ہوئی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے چند دوست بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ اپنے کمرے میں تھے جب ملازمہ نے اسے آ کر بتایا کہ خان بابا کے دوست آئے۔ اس سے بڑی بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کی خدمت کے لیے نیچے تشریف لائیں۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی اور ملازمہ پلٹ گئی۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ نارنجی کلر کے نفیس سوٹ میں وہ خاصی بااعتماد لگ رہے تھے۔ بالوں کو سلجھا کر اس نے لبوں پر ہلکی لپسٹک لگائی اور نفاست سے کیے دوپٹے کو سلجھا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہ رنگ اس کی دودھیا رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ سیدھا کچن میں آئی، چائے کے ساتھ ملازمہ کو دوسرے لوازمات لانے کا کہتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم کی جانب جلدی سے، دل دھڑک رہا تھا خدشے سے پھیلے ہوئے، لیکن خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ السلام علیکم، خوش اسلوبی سے ذرا سا مسکرا کر اسے سلام کیا اور پھر ذرا سا گڑبڑائی۔ سامنے سربراہی کرسی صوفے پر وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا ہوا تھا، وہی دشمن جان جس نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لے لیا۔ اس کے ارد گرد 3-4 لڑکے بیٹھے تھے اور 2 لڑکیاں جن کی ڈریسنگ کافی عجیب تھی۔ نائٹ پینٹس اور جسم کو نہ چھپا پانے والی شرٹس کے لائٹ براؤن بال میں وہ کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور دوسری نے اونچی پونی ٹیل بنا رکھی تھی۔ انہوں نے سر تک آنے والی اس لڑکی کا جائزہ لیا۔ وعلیکم السلام۔ اوہ مائی گاڈ، یہ ہماری بھابھی ہیں، اتنی حسین۔ اس کا دوست ارم سب سے پہلے سکون توڑنے میں کامیاب ہوا اور وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے ذرا سی صوفے پر ٹک گئی۔ ملازمہ اندر داخل ہوئی اور چائے کے ساتھ لوازمات دینے لگی۔ بڑی نفاست سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے، اس محفل کا حصہ تو نہیں لگ رہی تھی لیکن مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی۔ مون، تمہاری بیوی عمر میں بڑی ہے تم سے؟ آگ لگانے والی اکاشا جہانگیر تھی جسے منصور علی خان پر شروع سے کرش تھا۔ جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے گرلز، ہماری بھابھی بہت کیوٹ لگ رہی ہیں۔ لڑکے تو اسے بڑی جاذبیت سے دیکھ رہے تھے، بلکہ مسکرا کر تعریفیں بھی کر رہے تھے، لیکن وہ لڑکیاں ناک بھون چڑھاتے ہوئے سو عیب نکال رہی تھی۔ وہ زیادہ دیر نہیں ٹک پائے، کچھ ہی دیر کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس بار بھی اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کانپ رہی تھی، نہ جانے کیوں وہ آہستہ آہستہ عدم اعتمادی کا شکار ہونے لگی تھی۔ اور کافی دیر گزرنے کے بعد جب اس کے دوست چلے گئے، وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، دھار سے دروازہ کھولا اور مقابل نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ اس وقت شام ڈھلتی جا رہی تھی۔ وہ سرخ نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، کافی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر صوفے پر ٹک گیا۔ اب ٹھیک ہے منصور، کچھ ہوا ہے کیا؟ اس کے ذرا سا قریب آتے ہوئے اس نے پوچھ لیا، اور نہ جانے اس لمحے اس شخص کو کیا ہوا تھا۔ اس نے پلٹتے ہوئے ٹیبل سے مہنگا ترین واز اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ تمہارے ہوتے ہوئے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، تم میرے ماتھے پر کسی داغ کی طرح مسلط ہو گئی ہو۔ وہ چیخ اور مشکل
اپنے دل کو وہ کامتی رہ گئی۔ اس کا دل بری طرح سلگ رہا تھا، آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری ہوئی تھیں جب آگے بڑھتے ہوئے مقابل نے اسے گردن سے تھام لیا۔ تم مر کیوں نہیں جاتی؟ اگر میری زندگی سے نکل جاتی تو میرے لیے تذلیل کا باعث نہ بنتی۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ اگر کمرہ ساؤنڈ پروف نہ ہوتا تو شاید اس وقت اس گھر کے در و دیوار لرز چکے ہوتے، جبکہ بری طرح کھانستے ہوئے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے چھوڑتے ہوئے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ہوئی ہر چیز کو پھینک کر اپنے اندر کی وحشت کو کم کرنا چاہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم میری زندگی سے نہیں جا سکتی تو میں جا سکتا ہوں نا، صرف تمہاری وجہ سے میں جا رہا ہوں، یہ گھر چھوڑ کر، یہ ملک چھوڑ کر، اور اگر پھر بھی تم نہ گئی تو یہ دنیا بھی چھوڑ کر دکھاؤں گا تمہیں۔ وہ پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ فرش پر بیٹھ کر روتی رہ گئی۔ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کی تذلیل کا آخری درجہ تھا۔ وہ ایک عورت تھی اور خدا نے عورت کو بڑا خوبصورت پیدا کی ہے، بے حد نفیس مزاج۔ اس دن جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اس دن یہ شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ نہ جانے کس طرح اس نے اپنے کاغذات منگوائے، اپنا سامان اٹھوایا، اور وہ ان تمام باتوں سے بے خبر رہی، اور دلاور صاحب کے منع کرنے کے باوجود ایک رات چپ چاپ اور یہ ملک چھوڑ کر چلا گیا، ایسے یوں ہی روتا ہوا چھوڑ کر، اسے ہر چیز کی بنیاد بنا کر۔ وہ سب کو بتا کر گیا تھا کہ صرف اس لڑکی کے چلتے وہ یہاں سے جا رہا ہے، جس کے ساتھ وہ ایک بار بھی تعلق نہیں بنا پایا، جو اس کے لیے قابل محبت نہیں ہو پائی، صرف اپنی ضد کی وجہ سے، صرف اپنی انا کے خول کی وجہ سے۔ بس یہی تو مصیبت ہوتی ہے، ہم ہمیشہ خود کو لوگوں کی پسند کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ فلاں کوئی اچھا نہیں لگتا، فلاں اس میں دیکھے گا تو ناک چڑھائے گا، حالانکہ حقیقت تو یہ بنتی ہے کہ ہم خود کو آئینے میں دیکھیں، ہر طرح سے سنوار کر، اور جب مطمئن ہو جائیں تو پھر فکر نہ کریں کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچے گا، کوئی ہمیں دیکھ کر کیسا ریئیکٹ کرے گا۔ وہ ڈپریشن کی کوئی آخری حد تھی جہاں وہ پہنچ چکی تھی۔ اس نے کھانا پینا ترک کر دیا، خود کو ایک اندھیرے کونے میں بند کر لیا۔ اس گھر میں اس کے لیے کچھ نہیں رکھا تھا۔ دلاور صاحب کی منع کرنے کے باوجود اگلی صبح وہ اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے چلی گئی، اور ندرت بیگم جو اسے اپنے بیٹے کی زندگی کی بربادی کا سبب سمجھتی تھی، انہوں نے تو ایک بار بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ نہ جانے کیوں لوگوں کو صرف اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، وہ کبھی کسی دوسری کی اولاد کو اپنا سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس روز عزیز صاحب کے گھر لگ کر وہ اتنا روئی کہ وہ عزیز صاحب کی آنکھیں بھی نمدیدہ ہو گئیں۔ بابا، کیا میں دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوں؟ کیا میں بہت موٹی ہوں بابا؟ بابا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھ میں عیب ہے، میں اس شخص کے قابل نہیں ہوں۔ وہ رو رہی تھی، اور وہ رونا صرف ایک دن کا نہیں تھا، سارا دن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آتی۔ عزیز صاحب اس کے پیچھے کھانا لے کر بے قرار بیٹھے رہتے، لیکن وہ ایک نوالا بھی اپنے حلق سے نہیں اتارتی۔ چھوٹی سی بات پر، تھوڑی سی اونچی آواز پر اس کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے۔ واش بیسن پر جھک کر وہ گھنٹوں الٹیاں کرتی رہتی۔ یہ اذیتیں کم تو نہیں تھیں، وہ صرف گھٹ گھٹ کر نہیں مر رہی تھی، اس کا باپ بھی مر رہا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کا سگا بھتیجا اس کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو وہ چند مہینوں کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہ کرتا۔ بامشکل 2 سے 2.5 مہینے وہ ان کے گھر رکی، لیکن اتنے عرصے میں بھی ایک دن ایسا نہیں تھا جو اس نے سکون سے گزارا ہو بغیر کوئی بات سنے۔ وقت کا کام سرکنا ہوتا ہے، سو وہ آہستہ آہستہ ریت کی طرح اس کی مٹھی سے سرکتا چلا گیا۔ پہلے مہینوں میں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ اس کے باپ کی محنت، ڈاکٹرز کی محنت، اس اذیت سے باہر نکلنے میں نہ جانے اس سے کتنے مہینے لگ گئے۔ اس کا وزن پہلے سے بڑھتا چلا گیا۔ ان 6 مہینوں میں اس نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس روز بھی وہ چھت پر بیٹھی بس ایک کی سمت میں گھورے جا رہی تھی جب وہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر آ کر بیٹھ گیا۔ کن خیالات میں ڈوبی ہوئی وہ حسین لڑکی، وہ بڑی جاذبیت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں وہ طلب نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی۔ شاید اس لیے کہ وہ کسی اور کی بیوی تھی، ابھی تک کسی کے نکاح میں تھی۔ زمان، مجھے حسین نہ کہا کرو، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ شدید بدمزہ ہوئی۔ حسین کو حسین کہنا ناانصافی ہوتی ہے محترمہ۔ وہ کھلے دل سے مسکرایا اور اس کے چہرے پر نہ جانے کتنے سائے لہراتے چلے گئے۔ تم نے دیکھا مجھے بھینس کی طرح دکھتی ہوں، تھوڑی گردن کے ساتھ مل چکی ہے، رخسار اتنے پھولے ہوئے ہیں، شاید آنکھیں نظر آتی ہوں۔ کیا حسین ایسے ہوتے ہیں؟ اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور زمان اسے دیکھ کر مسکرا پڑا۔
وہ لوگ شاید آنکھیں نہیں رکھتے یا پھر انہی کے متعلق کہا گیا کہ وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے، جو خدا کی تخلیق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب بنانے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا تو کسی کی کیا مجال؟ وہ حیرت کے ساتھ گردن موڑے سے دیکھتی چلی گئی۔ کیا وہ شخص حقیقت میں اتنا بڑا دل رکھتا تھا؟ خود کو آئینے میں دیکھو، اپنے بالوں کو سنوارو، اپنی حسین جگمگاتی ہوئی رنگت پر ناز کرو۔ تم ایک پڑھی لکھی ویل ایجوکیٹڈ لڑکی ہو، تم کسی کونے میں دبک کر مر جانے کے قابل نہیں ہو۔ اور جانی اسے کتنی دیر سمجھاتا رہا اور چپ چاپ وہ سنتی رہی، اور جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی۔ اس نے یقیناً خود کو بھی اندھا ہی پایا تھا۔ آج تک وہ اپنی بناوٹ پر غور کرتی رہی۔ کس کے لیے؟ صرف اس لیے کہ اپنے شوہر کو اچھی لگے، صرف اس لیے کہ لوگ اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھیں۔ دنیا میں ایسا کون سا کام ہے جسے کرنے کی ٹھان لی جائے اور نہ ہو پائے؟ یقیناً کوئی کام نہیں۔ لیکن جس حال پر پروردگار رکھے، اس حال میں خوش ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں پایا جاتا جسے 100 میں سے 100 پوائنٹ حاصل ہوں۔ لیکن پھر بھی اگر مسکراتے ہوئے ناز کر کے کہا جائے کہ جس حال میں رکھے یار اسی حال میں خوش ہیں، اس میں قباحت کیا ہے؟ چھوٹے بال ہیں تو انہیں کندھے پر ڈال دیں، بغیر شرم کیے ان میں انگلیاں چلائیں، پرسکون ہو کر خود کو دیکھیں۔ جسم پتلا ہے، خود کو دوپٹے میں لپیٹنے کی بجائے پشت پر ہاتھ باندھ کر مسکراتے ہوئے آنکھیں مٹکا کر دیکھیں۔ جسم بھرا ہوا ہے، خود کو تنگ کپڑوں میں فٹ کرنے کے بجائے ڈھیلا ڈھالا کرتا پہنے اور پھر نرمی سے جھکتے ہوئے خود کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک بار، صرف ایک بار مسکرا کر کہیں جس حال میں رکھے یار اسی حال میں خوش ہیں۔ دیکھیں تو اور پھر مجھے پلٹ کر بتائیں دل پر سکون ہوتا ہے یا نہیں۔ اس روز کے بعد اس نے مایوس ہونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ شخص جو آزاد فضاؤں میں گھوم رہا تھا، اس کے لیے وہ اپنی زندگی برباد کر دی، اور خدا ایسے نہیں چھوڑ دیا کرتا۔ جو لوگ اپنی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر انہیں سہارا دینے کے لیے پروردگار کی ذات ہوتی ہے، اور وہ تو موجود ہے ہر دل پر مرہم رکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے اسے اس ٹراما سے نکالا گیا، انزائٹی سے باہر نکلی، تو پھر اس کے ہارمونز لیول پر توجہ دی گئی۔ یہی تو چند بیماریاں ہوتی ہیں جو جڑ پکڑ لیتی ہیں، اور پھر اس نے ان تمام بیماریوں کی جڑ پکڑ لیا۔ اس شخص سے ہر رابطے ختم کر کے، جسے گئے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو چکا تھا، وہ دوبارہ پلٹ کر اپنے چچا کے گھر نہیں گئی، جیسے ان سے کوئی تعلق نہ ہو۔ غذائی تبدیلیاں، ماہر نفسیات کی دوا، ہارمونل سپلیمنٹ، ورک آؤٹ، اس 1 سال میں اس نے خود کو آرام آنے نہیں دیا کہ وہ اس شخص کے بارے میں سوچتی۔ وہ تو شاید اسے بدلنے کے لیے آیا تھا، اور پھر اسے شدت سے انتظار تھا اس کے لوٹ آنے کا، تاکہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اپنے نام سے آزادی مانگ سکے۔ اس ڈھیلے ڈھالے شرٹ ٹراؤزر میں وہ ورک آؤٹ کر کے باہر نکلی تو کافی تھامے کھڑا زمان اسے دیکھ رہا تھا۔ بتائیے تو خان صاحب، کیا رپورٹس ہیں؟ اپنی گردن پر پسینہ خشک کرتے ہوئے اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ شاندار رپورٹ ہے، ہمیشہ کی طرح۔ یہ کاغذات چیک کر لیجئے۔ اس نے وہ سارے کاغذات اس کے سامنے رکھے۔ اس نے BS ایگریکلچر مکمل کیا تو کیسا ممکن تھا کہ سب سے پہلے اپنے بابا کی زمینی معاملات کو نہ سنبھالتی؟ ان کا بیٹا بن کر ان کے سارے معاملات کو سنبھال کر انہیں آزادی بخش دی تھی۔ فصل پہلے سے کافی زیادہ ہو چکی تھی، بہت ہی ناکارہ زمینوں کو بھی زیر کام لایا گیا۔ دونوں زمینی معاملات ڈسکس کرنے کے بعد بیٹھے رہ گئے۔ جب زمان نے اسے دیکھا کہ پوچھ کر کہ ایک بات پوچھوں؟ سو پوچھے زمان صاحب۔ وہ وہی پرانی زینب بن چکی تھی، کھلکھلا کر ہنسنے والی، شوخی سے آنکھیں مٹکانے والی۔ کیا یہ سب کچھ صرف اس لیے کہ وہ دیکھ کر حیران رہ جائے؟ جس طرح کی بات کر رہا تھا وہ بخوبی جانتی تھی۔ حد ہے زمان صاحب، ایک عورت خود پر دن رات لگا کر محنت کرے صرف ایک شخص کو حیران کرنے کے لیے۔ وہ حیران ہو، خوش ہو، پچھتائے، گڑ گڑائے، مجھے ان ساری باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اٹھ کر چلے گئے، اور دیر تک اس کی خوشی کو گھورتا رہ گیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے سہارے زندگی گزار دی جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے۔ ان دونوں کے درمیان کبھی ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں۔ اس روز بھی ایسے تاثرات لیے بیٹھی رہی۔ جب بابا نے اس سے بتایا کہ وہ لوٹ آیا، نہ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں لرزش ہوئی۔ زینب، انہوں نے اسے پکارا تھا۔ بابا پلیز اب جانے دیں۔ دوبارہ اس کی شکل دیکھنا تو کیا اس کا نام بھی نہیں سن سکتی تھی۔ وہ انتظار نہیں کر سکتی تھی، اس نے سوچ لیا تھا۔
اسے آگے بڑھ کر خود اس شخص کے حلق سے وہ اپنا حق نکالنا ہے. سو اس روز اس کے آفس پہنچ گئی. اسے لائٹ پرپل کلر کی گھٹنوں تک آتی شرٹ پہن رکھی تھی. اس کے نیچے ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر، گلے میں اسکارف ڈالے، اونچی پونی ٹیل اور آنکھوں پر سن گلاسز لگائے وہ سیدھا اس کے آفس میں آئی. آج اس کا چہرہ گھبرایا نہیں تھا، خوف کا نام و نشان نہیں تھا. رات اس کی چچا سے بات ہو گئی. کسی کو انجام کی پرواہ نہیں تھی. آغاز جس نے لکھا، اپنا انجام اس نے خود لکھا تھا. اپنی ضد اور طاقت کے بلبوتے پر وہ یہاں سے نکل گیا. یہ صرف اس کی سوچ تھی کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد اس لڑکی کو طلاق بھیج کر اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکے گا. مکھن میں پڑے ہوئے بال کی طرح وہ یہاں سے چلا گیا. اسے کسی چیز کی بھی روک ٹوک نہیں تھی، لیکن بس ایک ویرانی تھی جو اس کے وجود کو جھنجھوڑے ہوئے تھی. ہر بار اس نے طلاق دینے کی کوشش کی، اس لڑکی کے نام کو اپنے نام سے الگ کرنا چاہا، لیکن ہر بار ہی رک گیا. ایسے لگا تھا یہ بہت آسان کام ہے، وہ منٹوں میں کر دے گا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا نظر آتا. وہ پہلی بار بیرون ملک نہیں آیا، وہ ان آزاد چہچہاتی فضاؤں کا عادی تھا، لیکن اس کے باوجود ایک بے نام سی خاموشی اس کے وجود سے منسلک ہوئے تھی. اس کی من پسند لڑکیاں، جیسی لڑکیاں وہ دیکھنا چاہتا تھا، ارد گرد منڈلاتی رہتی، لیکن اس کا خیال بھٹک بھٹک کر اس لڑکی کی جانب جاتا جس کی وہ تذلیل کر کے آیا تھا. وہ خیال اسے بے سکون کیے رکھتا. جب ہم کسی انسان کے پاس ہوتے ہیں تو ہم چاہ کر بھی اس کی قدر نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا. وہ جیسی لڑکیوں کا دیوانہ تھا اور وہاں ویسی ہی تو لڑکیاں پائی جاتی تھیں، اس کے بازوں میں بکھر جانے والی، اس سے محبت کی پناہ مانگنے والی، لیکن چاہنے کے باوجود انہیں اپنے نزدیک نہیں کر پایا. اور ملائم سی گڑیا جس کا احساس اسے گھیرے رکھتا، اور وہ کتنی بار اس سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، جانتا تھا کہ اس کی منتظر ہوگی، سو بات کرنے میں کیا برائی تھی، لیکن ہر بار انارے آگے. لوگ کیا کہیں گے؟ نامی گرامی منصور علی خان ایک ایسی لڑکی پر دل ہار بیٹھا جسے وہ ٹھکرا کر آیا تھا، جسے پورے دھڑلے سے کہتا تھا کہ وہ مر جائے، اس کی دنیا سے نکل جائے، جس کی اس کی زندگی میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. وہ لڑکی اور ایسی بے سکونی میں اس نے اتنے سال گنوا دیے. وہ آ کر سب سے پہلے سے ملنا چاہتا تھا، لیکن وہ حویلی سے غائب تھی. حالانکہ ندرت بیگم اسے بتا چکی تھی کہ وہ ایک عرصہ پہلے حویلی سے غائب ہو گئی تھی اور پھر پلٹ کر حویلی کو نہیں دیکھا، لیکن دل مطمئن نہیں تھا. وہ ہمیشہ کی طرح اس کا انتظار کرتی، پائی جائے. منتظر نگاہیں ہر بار نہیں نصیب ہوا کرتی. اب اسے یقین تھا کہ ایک بار اس سے ملنے کے لیے اس کے دروازے تک تو جائے گا، اسے دیکھنے کے لیے. لیکن اس روز آفس کا دروازہ کھول کر جب وہ اعتماد سے اسے دیکھتی، سامنے آ کر کھڑی ہوئی، تو منصور خان سانس لینا بھول گیا. تو اس روز اسے نظر جھکا کر اس کا فگر نہیں دیکھا، وہ دیکھ ہی نہیں پایا اب وہ کس جسامت کی مالک ہے. وہ دیکھ رہا تھا کہ تو کسی ہارے ہوئے شخص کی طرح اس کی آنکھوں میں. واپسی مبارک ہو خان صاحب، امید ہے دن بخیر گزرے ہوں گے. چہرے پر ہلکی سے مسکراہٹ سے جاتے ہوئے اس نے کہہ دیا، لیکن اس کی آنکھیں نہیں مسکرا رہی تھی. جو بھی تھا، لیکن اس کے سامنے اس کا مجرم کھڑا تھا جس نے ایک پاک رشتے کے ساتھ ساتھ خدا کے بنائے ہوئے ایک انمول صورت کا مذاق اڑایا. زینب وہ لپک کر آگے بڑھا، جسے آج تک اپنے قریب نہیں کر پایا، اسے سمیٹتے ہوئے اسے سینے میں بھر لیا. اس کے کندھے پر لب رکھتا وہ بڑی شدت سے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھال رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی ساکت رہ گئی. ایسا لگا سانس گلے میں اٹک گئی ہے، اور دوسرے پل ہمت جتاتے ہوئے سے اس شخص کو دھیرے سے خود سے دور کر دیا. آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو چشمے نے چھپا لیا. میں یہاں کسی میل ملاقات کے لیے نہیں آئی، شاید آپ غلط سمجھ رہے ہیں. وہ بولی تو لہجہ ہارا ہوا نہیں تھا. میں صرف آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ طلاق کے کاغذات تیار رکھیں، بس ان پر دستخط کیجیے اور مجھے رہائی بخش دیجیے. اس رشتے کی ڈور سے جو میرے ارد گرد لپیٹ کر میری سانسوں کو محال کیے ہوئے. بڑے مضبوط لہجے میں اس نے اپنا موقف اس شخص کے سامنے رکھا جس نے حیرت سے بے یقین ہو کر نفی میں سر ہلایا تھا. نہیں نہیں زینب، اب میں لوٹ آیا ہوں تمہارے پاس. دیکھو تمہارے کتنے قریب ایسی باتیں نہیں کرتے. اور التجا کر رہا تھا، لیکن آج اس کی کوئی بھی بات ماننے والا نہیں تھا. ایک بار پھر
बड़ी बेकरार होके इसके करीब होते हुए इस पर झुकने लगा कि इस नाजुक सी लड़की ने एक जनाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। ये वही थप्पड़ तो था जो आज तक खाती चले आई, इस शख्स से जिसने चंद महीनों में इसका जीना हराम कर दिया था। कितनी बार इसे दहलते हुए वो फर्श पर फेंक चुका था। खुद को देखा तुमने, भैंस लगती हो, तुम्हारे साथ चलते हुए शर्म आती है मुझे। वो जहरीले अल्फाज भला कोई कैसे भूल सकती थी। ठीक है, आज वो बदल गई, लेकिन अगर वो खुद को ना भी बदलती तो भी इस शख्स के पास लौट कर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मंसूर अली खान साकित खड़ा रह गया। वो यकीन नहीं कर सकता था कि ये थप्पड़ इसे इस नाजुक लड़की ने मारा जो आज तक थप्पड़ खाती चली आई। आपने एक औरत से इसका मान छीन लिया, यकीन छीन लिया, इसे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि वो सर उठाकर खुद को पहचान पाए, और आज माफी की तलबगार है। माफी माय फुट। अपना सख्त फैसला सुनाने के बाद वो ऑफिस से निकल गई। इस रोज के बाद वो दोबारा मंसूर अली खान के सामने नहीं आई। वो खुद को दोषी मान चुका था, अपनी गलती तस्लीम कर ली थी, खुद को बदल लिया। लेकिन वक्त रहते अगर खुदा से माफी ना मांगी जाए तो गुनाह जुर्म बन जाता है। अब अगर इसे एहसास हो गया था तो क्या वो पिछले माह साल वापस लौट सकते थे? हरगिज नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं था। वो खुद चलकर इसके बाप के दरवाजे पर आया, अजीज साहब से माफी मांगने। इन्हें कहा कि वो अपनी बेटी को समझाएं, लेकिन इन्होंने एक बार अपनी बेटी का तड़पना देखा था, अब दोबारा नहीं। वो तो कभी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब सब कुछ मेरी बेटी के सपुर्द है, वो जो चाहे करे, मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। वो साफ मुकर गए और वो अपनी जिद पर कायम रही। एक आखिरी बार सिर्फ चंद मिनटों की मोहलत लेकर इसके सामने आया और घुटनों के बल बैठ गया। क्या तुम मुझे सिर्फ एक बार माफ नहीं कर सकती? वो मिन्नत कर रहा था, वही मगरूर बादशाह जिसने हमेशा गुनाह पर सवार किए रखा। नहीं, कभी नहीं। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसे अपनी पुष्ट पर खड़ा हुआ जमान नजर आ रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इज्जत नफ्स पर कंप्रोमाइज का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसने मौका दिया, जब पहली बार वो धुतकारी गई तो दूसरी बार खुद चलकर इसके पास आई और फिर बार बार इसका इंतजार किया, लेकिन अब तो वक्त भी सरक चुका था। अपने हाथ जोड़कर इसने सर झुकाकर इसे देखा। माफ करे मुझे और मेरी जिंदगी से निकल जाए, एहसान होगा मुझ पर। और अपनी हार को तस्लीम करते हुए इस रोज इस शख्स ने तलाकनामे पर दस्तखत कर दिए, बगैर इसे एक बार करीब से देखे, बगैर इसे छुए। इसने लड़की का हर ताल्लुक उससे खत्म कर लिया। कुछ चीजें हमारे पास नेमतों की तरह होती हैं, हम जब इनकी कदर नहीं करते तो फिर वो ऐसे हमसे छीन ले जाती हैं, फिर हमें तड़पाया जाता है, एहसास भी होता है, लेकिन फिर हमें वो वापस नहीं मिल पाती। यही जिंदगी भी एक किताब कातबे तकदीर का लिखा होता है। लोग कहा करते हैं कि एक बार तो खुदा भी माफ कर देता है, लेकिन खुदा और इंसान में बड़ा फर्क है। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, अगर तुम कहो तो तुम्हारे बाबा के पास रिश्ता भेजूं। इस रोज भी जमान ने वही कहा जो आज से चंद साल कबल कहा था। करके देख लीजिए जमान साहब, हो सकता है वो मान जाए। वो कंधे उचका कर रह गई। और इनकी बेटी? वो इस बार नफासत से मुस्कुराया था। सोचना पड़ेगा। वो भी हल्का सा हंस पड़ी। इसकी जिंदगी के हर मोड़ पर वो शख्स इसका इंतजार करता रहा, चुपचाप, बगैर कोई इकरार किए, बगैर कोई शोर मचाए। तो इसका भी हक बनता था ना कि वो खुद को इसके सपुर्द कर देती, खुद को एक मौका देते हुए, किस्मत को एक मौका देते हुए, और कातिबे तकदीर के लिखे पर यकीन करके। और वो शख्स जिसने इसे नेमत समझकर समेट लिया, ऐसे तो जैसे सारा जहां मिल गया, सारी कायनात मिल गई।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगले आने वाले सालों में वो 65 से 70 किलो की हो जाए, लेकिन वो फिर भी ज़ैनब अजीज ही रहेगी। वही खिलखिलाती हुई लड़की जो इसे जान से ज्यादा अजीज थी। और यही तो मोहब्बत होती है, खुदगर्जी से आजाद। उम्मीद है हमारी आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।